ان کی بعض ایسی اخلاقی کمزوریاں بیان کی کہ میں ہمت نہیں کرتا کہ بیان کروں. یاد ہے پورا باللہ سے یاد ہے. توبہ توبہ. آپس میں کہا کہ ایسا ایسا کرتے ہوئے کسی نے اس سے بڑا بھی دیکھا ہے. تو پھر خود ہی کہا کہ ہاں یہ بشریت ہے، باقی نبوت برحق ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کانوں پر مہریں لگائی، سب کچھ دیکھنے کے باوجود اندھے بہرے ہو جو. آپس میں تسلی ایک دوسرے کو دی. یہ بشریت ہے، انسانیت ہے. نبوت تو برحق ہے، اس لیے کہ انگریز کا حکم ہے کہ اس کو نبی مانا جائے. مجھے ایک مرزائی نے فون کیا اس دن کی باتوں پر. میں نے جنگ مقدس پکڑ کے سنایا تو فون سے غائب ہو گیا. میں نے کہا آپ سن لیں گے مرزا صاحب کے الفاظ. فون کرنا آسان ہے، پھر جواب سننے کا بھی تاب لانا چاہیے. ایسا اس لیے میں نے آج یہ بات کہی کہ خواجہ ڈاکٹر کمال اور مولوی محمد علی لاہوری یہ دونوں بیٹھے تھے اور مرزا صاحب کے بعض افعال و اخلاقیات بیان کر رہے تھے. مرزا صاحب اس وقت بھی اندر مشغول تھے، اس دوران بھی. تو آپس میں ایک دوسرے کو تسلی اس طرح دی کہ ہاں یہ حضرت صاحب کی بشریت ہے، انسانیت ہے، باقی نبوت تو برحق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرزائیوں کے ہاں نبی زانی ہو سکتا ہے، نبی شرابی ہو سکتا ہے، نبی بدچلن بدفعل ہو سکتا ہے؟ تو وہ لوگوں کا مقتدا کیا بنے گا؟ ایسوں کا ایسا ہی تو نبی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے مہر رکھ دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. حق سوچتے نہیں، سنتے نہیں اور آنکھوں سے دیکھتے نہیں، پردے لٹکے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہوگا. یوں سمجھ لے کہ یہ ایک فرقے کا بیان ہوا جو فاتحہ میں مغضوبین کے نام سے تھا، اور وہاں جو دوسرا فرقہ ہے، دوسرا گروہ وَلَا الضَّالِّينَ، ان کا بیان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین، اور وہ نہیں ہے ایمان لانے والے. کہتے ہیں کہ ہے نہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ رکھتے ہیں. با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام. اس فرقے کا نام منافق ہے. یہ مکہ میں نہیں تھے، وہاں کافر و مشرک تھے، لیکن مدینہ میں مسلمانوں سے غرض لینے اور ان سے ڈرتے ہوئے یہ پیدا ہوئے ہیں. ان کی تعداد مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہے. قرآن نے جا بجا خاص کر سورہ توبہ میں ان کی تفصیلی نشاندہی فرمائی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں. اس پر خزائن العرفان میں مولوی نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ کسی کو بشر کہنے میں ان کے کمالات کا انکار لازم آتا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کو بشر کہنا کفار کا دستور ہے. اس پر حاشیہ لکھا ہے. یہ میں نے کسی تقریر یا درس میں گرفت کی ہے. تو ان کا ایک تیسمار خان جو ہے اسد رضا، اس نے کسی چینل پر میرا نام لے کر کے ادھر ادھر کی باتیں کہی ہے. میں پوچھتا ہوں غیرت کا تقاضا ہے، وَمِنَ النَّاسِ یہاں سے شروع ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے. آپ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وہاں سے شروع کیا ہے. دیکھیں میں نے تو صاف کہا ہے کہ بقرہ کا دوسرا رکوع وَمِنَ النَّاسِ، اس پر اپنے بڑے کا حاشیہ دیکھو ذرا، گریبان میں سر ڈالو، آنکھیں کھل جائے گی. ادھر ادھر کی باتیں کرنا، فضول حکایات کاذبہ جھوٹی سنانا، اس سے کام نہیں چلے گا. یہ حاشیہ آپ کے لیے مچھلی کا کانٹا ہے، نہ نگلتا ہے اور نہ نکلتا ہے.
صاف لکھا ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سورہ بقرہ دوسرے رکوع کا وَمِنَ النَّاسِ اس پر مولوی نعیم الدین کا مولوی احمد رضا کے کنز الایمان پر خزائن العرفان کے نام سے حاشیہ ہے اور یہاں صاف لکھا ہوا ہے. ہمایوں لے آئے, رضا خانی نسخہ لے آئے, پڑھ کے سناتا ہوں. اس نے چینل پہ کہا ہے کہ من الناس وہاں بھی ہے, من الناس وہاں بھی ہے, من الناس وہاں بھی ہے. یہاں تو نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے ابے دربے نے کہا ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں. لکھا ہوا چھپا ہوا نسخہ موجود ہے, ابھی سناتا ہوں, سن لے کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے تو سارے قرآن میں من الناس سنا ہے, وہاں تو نہیں ہے. یہ سارے نہیں, یہ تھے کا پیونڈا. جی ہاں, ایسے جو ہے نا گھر بیٹھ کے جو ہے نا اسد علینا وفی الحروب نعامۃ فتحها ينفر من صفیر الصافر. ایسے سیٹیاں بجاتے ہوئے اسد نہیں بنتے, اسد کام سے بنے. ومن الناس لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ ایمان کا خلاصہ ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر احادیث میں بھی آتا ہے. وما هم بمؤمنین یعنی ایمان صرف کہنے کا نام نہیں بلکہ دل سے ماننے کا نام. اگر صرف کہنے کا نام ہوتا تو مرتے وقت ڈوبتے وقت تو فرعون کہہ چکا تھا, لیکن وقت پر اس کے دل نے نہیں مانا تھا. ابو طالب بھی کہا کرتا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. میں بھی جانتا ہوں حضرت محمد جو دین لے کے آئے بہترین ہے. لَوْلَا الْحَذَارُ أَوْ عَارُ مَصَبَّةٍ اگر خوف اور دشمنوں کے تانے کا اندیشہ نہ ہوتا لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينًا آپ دیکھ لیتے اور میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا, لیکن ایمان نہیں لایا. اور اسی طرح خاتمہ ہوا. بخاری مسلم معتبرات موجود ہے اور قرآن کی آیت قصص کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء اس موقع پر نازل ہوئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ اور وہ نہیں ہے ایمان لانے والے. بھئی کوئی مکتبہ کھولنے والا آ جائے, میں سمجھاتا ہوں اس کو. ہاں کام کے لیے کام کے آدمیوں کے لیے بھی دعا فرمائے کہ وہ بھی چاقو چوبند رہا ہے. تو وہ اسد رضا صاحب ہے, ان کے کوئی بڑے زبردست شعر ببر ہے, وہ بڑا ببرا ہے اور بڑا شور شراب کیا ہے. میں اس کے شور کا ایک جملے میں جواب دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے کیوں من الناس نہیں دیکھا. انہیں کا نسخہ لاتے نا, ڈراؤں بازی کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دو. یہ انہیں کا نسخہ وہی لاؤ نا جو چھپا ہوا ہے, سامنے رکھا ہوا ہے, سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں. خدا کا بندہ یہ ایک اور نسخہ لے کے آئے, یہ بھی شاذ نسخہ ہے اور اس میں سورۃ ہود میں جا کر کے اسی نسخے میں بشریت کے انکار پر ان کی گرفت ہے. بعد میں انہوں نے تاج کمپنی سے اعلان کروایا کہ یہ غلطی ہوئی ہے. تو میں وہ نسخہ نہیں پیش کروں گا جس پہ ان کو اعتراض ہے, وہ پیش کروں گا جو آج کل شان و شوکت سے بڑھ رہا ہے. اس میں دیکھو بالکل انکار کرنا یہ کفر ہے, کفارہ. اور ماننا اور پھر عمل نہ کرنا فسقہ. عام طور پر گناہگار پر فاسق کا اطلاق ہوتا ہے. سب ماننا, کچھ چیزیں نہ ماننا زندقہ, اس کو زندیق کہتے ہیں. نہ ماننا مگر انداز ماننے والا اختیار کرنا الہدا, اس کو ملحد کہتے ہیں.
دل سے نہ ماننا اور دھوکہ دینے کے لیے کہنا کہ ہم مانتے ہیں، یہ ہے نفاقہ یا نافقہ۔ منافق اسی سے ہے۔ منافق کا معنی کیا ہے؟ اظہر الایمان و ابطن الکفر، ظاہر تو ایمان کر دیا لیکن اندر کفر چھپایا ہوا ہے۔ یہ مصطلحات ہے۔ الگ تحقیق زندیق ملحد، اگر انکار جلی ہے تو کافر کی قسم ہے، اگر انکار نہیں ہے تاویل خفی ہے تو پھر یہ فسق یا منافق کی قسموں میں شامل ہوں گے۔ تفصیلات کے لیے علماء کرام عبد القادر بغدادی کی کتاب الفرق بین الفرق اور عام ہمارے متخصصین و فضلاء ابن الحمام رحمت اللہ علیہ کا مسایرہ اور مسامرہ دیکھ سکتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ایمان لائے ہم اللہ اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین، یہ کوئی غلطی کی وجہ نہیں کہ اس میں رسول کا ذکر نہیں، یہ خلاصہ ہے۔ جتنی چیزیں ہیں ان میں ایک ذکر ہو جائے ایمان باللہ، آخرت کی جتنی تفصیل ہے اس میں ایک ذکر ہو جائے ایمان بالآخرت، جیسے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، وما ہم بمومنین، اور یہ نہیں ہے ایمان لانے والے، ایمان والے ہے ہی نہیں۔ یہ اسی پر حاشیہ ہے مولوی نعیم الدین صاحب کا، اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا، ومن الناس من یقول سے معلوم ہوا، صدر رضا صاحب آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، پورا پڑھتے نہیں نا، پورا پڑھ لیتے تو پھر تو توحید ماننی پڑے گی۔ یہ مسئلے نکالے ہیں اعلی حضرت کے شاگرد رشید صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے۔ اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔ اسد رضا صاحب کو کیسے دکھائیں گے؟ امید ہے کہ ان کے سننے میں آ جائے گا۔ اچھی طرح چشمہ لگا کے پڑھا کریں، چشمہ کمزور ہو تو دوسرا نیا یا صاف کر لے اسے، پھر ہمیں یہ الزام دینا کہ من الناس تو وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ آپ نے مفتی صاحب کون سا دیکھا ہے؟ ہم نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آپ کے بڑے کا حاشیہ دیکھا ہے، اور وہاں بالکل صحیح لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کو بشر کہنے والا کافر ہے، اور انبیاء کو بشر کہنے میں ان کے کمالات کی نفی لازم آتی ہے۔ تو پھر آیات کی تکذیب ہو رہی ہے نہیں، قل انما انا بشر مثلکم، اور تمام پیغمبروں کے لیے ہے ان نحن الا بشر مثلکم۔ اور ہمارے خدا تو پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے ایمان لانے سے محروم ہوئے کہ یہ کہتے تھے کہ ابعث اللہ بشرا رسولا، رسول کیسے بشر ہو سکتا ہے اور بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ اسد رضا سے یہ جگہ نظر نہیں آئی، وہ ہانگے ولد بانگے کی طرف چلے گئے۔ اپنی ملت کو خوش کرنے کا یہ اچھا حربہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکول میں ایک جنرل سائنس کے استاد نے پوچھا کہ دنیا زمین گول ہونے کا ثبوت پیش کرے، تو ایک طالب علم تو مزاحیہ تھا، اس کو یاد تو تھا نہیں، تو اس نے کہا پیپل کا پتا دیکھو زمین بھی گول ہے۔
جس استاذ نے وہ دیکھا، افضل شاہ نام تو ہمارے بھی استاذ تھے، اس نے اسمبلی میں جو نتیجہ نکالا تو اس وقت سنایا کہ فلان لڑکے نے یہ لکھا ہے کہ پیپل کا پتا دیکھو زمین بھی گول ہے، اس کو کیا سزا دے؟ کسی نے کہا پٹائی لگائے، کسی نے کہا مرغا بنائے۔ استاد نے کہا نہیں، اس نے لکھا ہے، لکھنے کی سزا بھی لکھنے میں دیں گے۔ تو اس نے کہا میں نے اس کو 0 دیا ہے، 0، اور اوپر لکھا ہے اینک لگا کے دیکھو نمبر بھی گول ہے۔ اسد رضا سے اچھی طرح غور سے پڑھے اسے، آپ کو بہت خوب نظر آ جائے گا، بار بار پڑھیے اور اپنے بڑے کو داد دیجئے کہ کہاں سے نکال کے تمہیں کہاں لے گئے۔ یخادعون اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور لائے نہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ خادع یخادع، مخادعہ مفاعلہ ہے، طرفین سے ہوتا ہے۔ فصولی اکبری خاصیات جنہوں نے پڑھی وہ جانتے ہیں کہ یہاں تجرید ہو گئی ہے، تجرید طرف واحد مراد ہے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، خدا ان کو کیا دھوکہ دے گا؟ ہاں جیسے یہ دھوکہ باز ہے تو یہ ہر ایک کو دھوکہ باز سمجھتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے جو ایمان لائے۔ وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، کیونکہ دھوکہ ان پر پڑے گا۔ وما یشعرون، اور ان کو ادنا سمجھ نہیں۔ شعور بہت معمولی سمجھ ہو گئے جو جانوروں کو ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مفسرین نے لکھ دیا مرض النفاق۔ فی قلوبہم مرض، مرض الکفر، فسق و فجور بھی ایک مرض ہے، ضد اور ہٹدرمی بھی ایک مرض ہے۔ مرض پر جب کلام ہوتا ہے اور طبیب حاذق ہو تو وہ 3-4 نقطوں پر کلام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تشخیص کرتا ہے۔ تشخیص کے معنی ہوا کیا ہے؟ وہ ایک ساتھی کھانا کھا کے پیٹ سوج جاتا تھا تو ڈاکٹر صاحب دوا دیتے تھے، ٹھیک ہو جائے، دوا چھوڑ کے پھر وہی۔ ایک اور ڈاکٹر نے سنا تو اس نے کہا وجہ معلوم نہیں کی نا، جگر میں تکلیف ہے، خرابی، چنانچہ اس نے جگر کی اصلاح کی دوا دی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کہا وجہ معلوم جب تک نہ ہو، کانٹا آپ نے نکالا نہیں ہے تو روزانہ درد ہوگا۔ طبیب جب حاذق ہو اور وہ مریض کا مرض دیکھے تو وہ 4 باتوں پر کلام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تشخیص کرتا ہے، بھئی یہ بھاگا بھاگا آیا، گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈا پانی پی لیا، اس کو شدید نزلہ زکام ہوا، اس کا علاج نہیں کیا، کھانستا تھا، پھیپھڑے میں زخم ہو گیا، زخم بڑھتے بڑھتے ٹی بی ہو گئی، تشخیص پوری ہو گئی۔ اب طبیب وہاں سے پکڑے گا، عذر سے پکڑ کے آئے گا، پہلے شدید نزلے کا علاج کرے گا، پھر پھیپھڑے کے ورم کی طرف آئے گا۔ یہ ہے تشخیص۔ تشخیص کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے تجویز، کیا کھانا چاہیے؟ چکنے سے بالکل بچے، کیونکہ اس سے پھر گلے میں خراش ہوگی اور کھانسی بڑھے گی، اور کھانسی سے سوراخ جو پھیپھڑے کا ہے وہ پھٹے گا، پھیلتا جائے گا۔ اسی طرح بہت ٹھنڈی چیزیں بھی نہ کھائے، اور نزلہ زکام جو پیدا کرتی ہے وہ چیزیں بھی نہ کھائے۔ تو یہ نہ کھائے اس کو کہتے ہیں تحمیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تحمیہ، پرہیز۔ اور یہ دوا لے، یہ کیپسول لے، یہ جو ہے شربت پیے اتنے دنوں تک، یہ ہے تجویز۔ طبیب جب حاذق ہوگا تو طریقے سے چلے گا، ایک ہی دوا لکھے گا اور نشانے پر بٹھائے گا۔ اور غریب جب ہمارے جیسے کمزور ہوگا تو نزلے کے لیے ایک، ہڈیوں کے درد کے لیے دوسری، سردی لگنے کے لیے تیسری، پیٹ میں مروڑ کے لیے چوتھی، کھانا ہضم نہ ہونے کی 5ویں، بھوک نہ لگنے 6، ہوا بابا اس کو پورا دکان سر پہ رکھوا رہا ہوگا۔ یہ بہت ساری دوائیں، دلیل اس بات کی ہے کہ جانتا نہیں۔ اور حکیم طبیب غریب کبھی غصے ہوتے، کہتے آپ ہماری آبرو ریزی کرتے، بابا میں تو مریضوں کو تم سے چھڑاتا ہوں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔
قرآن سنا، نبی کی تعلیم سنی، ٹس سے مس نہیں ہوئے، یہ اسباب بن گئے اور بہت ہنسی مذاق اڑایا، مخول کرتے رہے، اس کے مریض بن گئے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، یہ ٹھیک نہیں ہوں گے اور بڑھتے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ کافر کے لیے کہا عذاب بڑا ہوگا، ان کے لیے دردناک ہوگا، جیسے کینسر والے مرتے ہی نہیں بس رلتے ہیں رلتے ہیں رلتے ہیں رلتے، توبہ اللہ حفاظت فرمائے۔ بعض بوڑھے ناتوان اس حد تک پہنچ جاتے، گھر کے تمام افراد بیزار ہوتے، ان کا جسم تک گل سڑ جاتا ہے اور زندے دعا کراتے ہیں کہ خدا آسان فرما۔ یہ دردناک منظر ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ عذاب علیم اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے کان کاٹے، پھر اگلے دن ہاتھ کاٹے، پھر کسی اور دن پیر کاٹے، یعنی مارے لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنوں میں یہ درد پہنچانا، تکلیف دینا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے۔ یہ وجوہات ہے جو خادعون ایک، وما یشعرون دو، فی قلوبہم مرض تین، یکذبون چار، اور آگے بھی 6 وجوہات اور ہے۔ نمبر 10 بدماشان منافقین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو ملکوں میں، زمین میں یعنی ملکوں میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو بھی دھوکہ، کافروں کو بھی دھوکہ، یہ فساد ہے۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ درمیان کا ایک راستہ آ جائے، نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے، ہائے ہائے ہائے، نہ اس کے یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں۔ کیا نیوٹرل بنے ہوئے ہیں؟ منافق کہو کہ ہم منافق ہیں۔ مومن ہوتے تو آپ کا مشرب، عقیدہ، ایمان بالکل واضح ہوتا۔ الا یاد رکھو انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو سمجھ تک نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں اور لوگ۔ الناس میں الف لام معہود ہے، وہ لوگ جو اس وقت ایمان لائے تھے اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ تو صحابہ ایمان کے معیار ہے، تو حق کے معیار ہوئے، اعمال کے معیار ہے۔ یہ لکھنا منشور میں کہ صحابہ کو بھی معیار حق نہ مانا جائے، صریح غلط اور رفظ کے ناکارہ قلم کی لکھائی۔ قالوا کہنے لگے منافق، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے ہیں یہ بیوقوف۔ سفہاء صفی کی جمع ہے، اور یہ فقہاء فقی کا ضد ہے۔ فقی فقہاء دانشمند، اور اس کے مقابلے میں بے خبر، دین اور فہم نہ رکھنے والے سفہاء۔ تو صحابہ کو اعتراض کرنا اور انہیں کج فہم سمجھنا، یہ منافق کی پہلی نشانی ہے۔ تو جس فرقے یا فرد کی تحریر یا تقریر سے صحابہ کے لیے ناموزون کلمہ نکلا ہے، وہ ایمان پر نہیں رہ سکتا، نہ وہ کبھی ایمان پر مرے گا۔ شیخ شبلی سے مرقوم ہے، من عاب احدا من الصحابہ